نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرات، محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تمام حضرات تشریف فرما ہے. حضرت علامہ مولانا سید شاہ اختر الدین مولوی صاحب قبلہ صاحب سجادہ خانقاہ مظاہریہ حمیلہ گیا، والد گرامی جناب سید شاہ یادگار قادری صاحب قبلہ صاحب سجادہ خانقاہ قادریہ جوڑا مسجد مانپور اور دیگر اہل علم حضرات، ایک بار پھر آپ تمامی لوگوں کو یہ ناچیز معجبانہ سلامت کرتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل انما انا بشر مثلکم. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مولین کو کہا کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. قل انما انا بشر مثلکم. اب ذرا اسی نسبت سے ایک جملے پر غور کیجیے گا، کوئی آہستگی سے. 40 منٹ کا وقت ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی بات آپ کے ذہن میں ڈال کر نکالنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کونین کو امی کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کونین کو امی کہا، اور ہم اور آپ بھی نبی کونین کو امی جانتے ہیں. آپ جاننا چاہیں گے کہ امی کا مطلب کیا ہے؟ امی کہتے ہیں اصل. امی اس شخصیت کو کہا جائے گا، اس شخصیت عظیم کو کہا جائے گا جو اپنی اصل نہ بدلے، جو اپنی اصل سے نہ ہٹے، اسے امی کہا جاتا ہے. حضرت دیکھیں کہ آپ بھی سمجھتے ہیں اس نقطے کو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلو مولودین علی فطرت الاسلام. تمام پیدائشیں جو ہوتی ہیں وہ فطرت اسلام پر ہوتی ہیں. کلو مولودین علی فطرت الاسلام. اور اللہ نے نبی کو امی بنایا. امی سے مراد ہے جو بدلا نہ جائے، بالکل اصل پر قائم رہے، اسے امی کہتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کلو مولودین علی فطرت الاسلام. تمام پیدائشیں ہوتی ہیں تو فطرت اسلام پر ہوتی ہیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ چاہے یہودی کے گھر میں، عیسائی کے گھر میں، یا مسلمانوں کے گھر میں، یا غیر مسلموں کے گھر میں، نصرانیوں کے گھر میں، بودھسٹوں کے گھر میں، جینیوں کے گھر میں کوئی بھی پیدا ہو، سارا بچہ، وہ سارے بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. یہ حضور کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے جملے کے واسطے سے میں بڑی اطمینان بخش طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے نبی کو امی کہا ہے. ذرا جملے پر دھیان دیجیے گا. اللہ نے نبی کو امی کہا ہے، اور نبی کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں سب فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. میں نے غور کیا امی اس شخصیت عظیم کو کہا جاتا ہے جو بدلا نہ جائے. لیکن جو بچے جہاں کہیں بھی پیدا ہو رہے ہیں ذرا غور سے سوچنا اور سمجھنا. اگر غیر مسلم کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا، لیکن والدین کے مذہب کو دیکھ کر بدل گیا. یعنی اگر وہ غیر مسلم ہے تو بچہ بھی غیر مسلم ہو گیا.
اگر کسی عیسائی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو پیدا تو ہوا فطرت اسلام پر، لیکن اس کے والدین عیسائی تھے اس لیے وہ بچہ عیسائی ہو گیا۔ اگر کوئی بودھسٹ کے گھر میں پیدا ہوا تو پیدا تو ہوا فطرت اسلام پر، لیکن والدین سے اثر انداز ہو کر والدین کے مذہب کو اختیار کر لیتا ہے اور وہ بچہ بودھسٹ ہو جاتا ہے، جینی ہو جاتا ہے، غیر مسلم ہو جاتا ہے، نصرانی ہو جاتا ہے، یہودی ہو جاتا ہے۔ میرا تمثیل سمجھیں، اے نبی تم تو امی ہو، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن جب اس حدیث پر غور کیا تو سمجھ لیا سارے بچے پیدا تو ہوئے فطرت اسلام پر، لیکن والدین کی نسبت سے انہوں نے اپنے مذہب کو تبدیل کر لیا۔ ان کے والدین اگر ہندو ہیں تو ہندو ہو گئے، ان کے والدین اگر بودھسٹ ہیں تو بودھسٹ ہو گئے۔ لیکن کبھی آمنہ کے لال پر غور کیا، میرا نبی جو پیدا ہوا قبیلہ قریش میں پیدا ہوا، میرا نبی جو پیدا ہوا کفر و ظلم و بغیت میں پیدا ہوا، میرا نبی جو پیدا ہوا ماحول بالکل خلاف تھا اس جگہ پر پیدا ہوا، میرا نبی جہاں پیدا ہوا ظلم و ستم کے انبار لگے ہوئے تھے وہاں پیدا ہوئے۔ میرے نبی پر کسی والد کا، کسی والدہ کا، کسی چچا کا، کسی دادا کا کوئی اثر نہ ہوا۔ دنیا کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے اثر انداز ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ وہ ذات ہے، وہ تو وطن ہے، وہ کیسے بدلیں گے؟ دنیا بدل سکتی ہے، مصطفیٰ نہیں بدل سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو امی بنا دیا ہے۔ اب پتہ یہ چلا، اے میرے مصطفیٰ تم پر تمہاری ماں کا اثر کیوں نہیں ہوا، تم پر تمہارے والد کا اثر کیوں نہیں ہوا، تم پر تمہارے دادا کا اثر کیوں نہیں ہوا، تم پر قبیلہ قریش کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ تم تو اثر تھے، تم کیسے بدل جاؤ گے؟ یہ زمانے کا بچہ ہوتا ہے جو بدل جاتا ہے، یہ تو اللہ کے نور ہے، یہ کیسے بدل جائیں گے؟ نبی نے امی بنایا ہے، اللہ نے ان کو طیب و طاہر بنایا۔ دوسری بات اور غور کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک جملے پر توجہ، اے میرے مصطفیٰ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی بنایا۔ ذرا دھیان دینے کی کوشش کیجیے گا، امی کا ایک معنی اور آپ کے ذہن میں رکھ رہے ہیں۔ امی کا ایک معنی یہ ہے کہ جسے کوئی پڑھا نہ سکے، کوئی لکھا نہ سکے، کوئی جس کا استاد نہ بن سکے۔ میں نے غور کیا یا اللہ میرے نبی اتنا طیب، اتنا طاہر، اے میرے دنیا کے پروفیسروں، اے دنیا کے لیکچرروں، اے دنیا کے طبیب، اے دنیا کے حکیم، اے دنیا کے استاد، اللہ نے جب تمہیں ذرائع دیا تو تم نے اپنے بچے کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا، تم نے اپنے بچے کو بڑے سے بڑے ادارے میں پڑھایا۔ جب دنیا کا انسان اپنے بچے کے لیے اتنے بڑی تعداد میں رقم خرچ کر سکتا ہے تو وہ تو خالق کائنات تھا۔ میرے نبی تو انہی کے ٹکڑا تھے، وہ خالق چاہتا تو میرے نبی کو کہاں نہیں پڑھا دیتا، میرا خدا چاہتا تو نبی کو کہاں نہیں تعلیم دے دیتا، لیکن اللہ نے اس کے باوجود نبی کو پڑھانے کے لیے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا، کسی انسان کو پیدا نہیں کیا۔ جیسے اللہ بتانا چاہ رہا تھا محبوب میرا ہے، خالق کا محبوب ہے، تو انسان کیسے پڑھائے گا؟ خالق کا محبوب ہے، انسان کیسے پڑھائے گا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو امی کہہ کے اس لیے بھی پکارا کہ اگر انسان پڑھائے گا، ذرا دھیان دیجیے گا، انسان پڑھائے گا تو وہ نبی کے کوئی استاد ہو جائیں گے، اگر انسان پڑھائے گا تو اس نبی کا کوئی استاد ہو جائے گا۔ اور شاگرد کے لیے یہ لازم ہے کہ استاد کا احترام کرے، شاگرد کے لیے یہ لازم ہے کہ استاد کا احترام کرے، مگر مصطفیٰ کسی کے احترام کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ سارے زمانے کو یہ حکم ہے کہ تم نبی کا احترام کرو۔ اللہ کے نبی کسی کا احترام نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امی بنایا، اور اس لیے امی بنایا کہ اے میرے مصطفیٰ آپ دنیا کی کتابوں کو پڑھنے والے یا آپ کو کوئی پڑھانے والا نہ ہوگا، آپ کو اگر کوئی پڑھائے گا تو احکم الحاکمین پڑھائے گا، رب قدیر پڑھائے گا، رب ذوالجلال پڑھائے گا۔ وہ نبی محکم الشان نبی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی کہا۔ اب یہیں پر ایک بات اور کا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، خدا نہ خواستہ اگر میرے نبی دنیا میں کسی انسان سے پڑھ لیتے اور دنیا کی کتاب پڑھ لیتے تو عموماً ہوتا کیا، اس پر غور کیجیے۔ ایک مصنف ہوتا ہے جب کوئی کتاب لکھتا ہے نا تو جب اسے دوبارہ لکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں پر ہیر پھیر ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں پر جملے بدل جاتے ہیں۔ غلطی ہو یا نہ ہو جملہ بدلنا آسان بات ہے،
میں بھی کچھ لکھتا ہوں دوبارہ لکھتا ہوں تو جملے بدل جاتے ہیں. اگر میرے نبی دنیا کی کتاب کو پڑھتے اور پھر کچھ لکھتے تو پھر یہ جملے تو بدل جاتے. لیکن ہم نے غور کیا یا اللہ قرآن اس وقت جو اترا وہ آج تک اسی حالت میں نہیں بدلا. اس کے مطلب کیا نکلا؟ میرے نبی اگر کسی کتاب کو پڑھتے اور لکھتے اور سمجھتے اور تب جا کر لکھتے یا بتاتے تو سمجھ میں بات یہ آتی کہ دیکھو دیکھو نبی کسی کتاب کو پڑھ کر یہ بتا رہے ہیں, کسی استاد سے پڑھ کر یہ بتا رہے ہیں, تو پتہ یہ چلتا کہ یہ دیکھو اس میں یہ ہیر پھیر ہو گیا, یہ ہیر پھیر ہو گیا. لیکن ہم نے غور کیا اے میرے مصطفیٰ تم کو تو خدا نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں کوئی نہیں پڑھائے گا, کوئی نہیں لکھائے گا. ہم یقین کیسے کریں؟ ہمیں تب یقین ہوا جب میں نے دیکھا کہ 1400 سال کی بات ہو گئی لیکن ابھی تک قرآن کا ایک زبر زیر بھی نہیں بدلا ہے. یہ نہیں, یہ دنیا کی کتاب ہوتی یا دنیا کے لوگوں کی کتاب ہوتی یا دنیا کے ذریعے لکھی گئی ہوتی تو قسم خدا کی اس میں کچھ ایک دیر ہو جاتا. لیکن یہ تو مہدی کتاب تھی, یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب تھی. اللہ نے اپنے نبی کو تعلیم دینے کے لیے کسی اور کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو پیش کر دیا. اے میرے مصطفیٰ تجھے کوئی نہیں پڑھائے گا بلکہ پڑھائے گا تو میں پڑھاؤں گا. اور اسی لیے میں نے تم کو امی بنا دیا ہے. امی کی شان یہ ہوگی کہ اسے کوئی انسان نہیں پڑھائے گا بلکہ انسان کو بنانے والا رب قدیر پڑھائے گا. ایک بات عظمت سمجھنے کی کوشش کیجئے, نبی کی عظمت ذرا دھیان دیجئے, کتنے آپ بھی سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو زندہ کیا, سب کو مردہ کیا, ظاہر سی بات ہے. ذرا دیکھیے اپنے نبی کے مقام کو ذرا سمجھیے گا, اس نکات پر غور کیجیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرمائے, آج کوئی انسان جب انتقال کرتا ہے, تو اس کے جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے. میں پورے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں جو طرح طرح کے خیال لے کر آتے ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنازے کی نماز نہیں ہوئی, اور ہم اور آپ انتقال کر جائے تو جنازے کی نماز بھی ہو رہی ہے اور بھیڑ بھی کافی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز نہیں ہوئی. اب یہ سوچنے پر مجبور میں ہو گیا کہ حضور کے جنازے کی نماز نہیں ہوئی. ذرا سمجھیے دو نقطہ دے رہے ہیں, مقام سمجھیے جن لوگوں کو نبی کا مقام سمجھ میں نہیں آتا ہے. جنازے کی نماز جو پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہم ایک جگہ پر آ کے یہ بھی دعا کرتے ہیں, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اسی درمیان میں وہ میتنا بھی ہے. تو اگر میرے نبی پردہ فرما کے لیٹے ہوئے ہیں اور اگر کوئی امام بن کے نماز پڑھتا تھا تو یہی نہیں کہتا ہے مولا اس میت کو معاف فرما دے. تو جو میت تمام لوگوں کی معافی کا سبب ہے اس میت کے بارے میں کوئی دعا کیسے کرے؟ اس لیے زمانے کے لوگوں نے بتا دیا یہ نبی ہے, یہ تو ان کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے طفیل میں تمام لوگوں کو معاف کیا جائے گا. ایسی ذات ہے جو ان کے بارے میں دعا کرے. اس لیے فیصلہ کر لیا گیا نہیں ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھانی ہے. ایک بات اور, کوئی امام بھی کیسے بن جاتا. صدیق جانتے تھے یہ تو میرے ماں باپ ان پر نچھاور ہونے والے ہیں. فاروق جانتے تھے میرے ماں باپ نچھاور ہونے والے ہیں. ساری دنیا جانتی تھی میرے ماں باپ نچھاور ہونے والے ہیں. ہم ان کے امام کیسے بن جائیں گے اور ان کے جنازے کی نماز کو ہم پڑھانے والے کیسے ہو جائیں گے. اور ایک نقطہ اور سنیں, جب کوئی آدمی انتقال کرتا ہے, بڑی اچھی بات سوچ کر بول رہا ہوں, تو جب اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں, ہمارے عالم امام قاضی نے گزشتہ محفل میں بڑی اچھی بات کہی تھی, منہا خلقکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. حضرت صدیق اکبر نبی کونین کو لے کے اتر رہے تھے. دیکھیں کتنا عاشق ہمیں سمجھتے ہیں. حضرت صدیق اکبر نبی کونین کو لے کے اتر رہے تھے, ساتھ میں حضرت علی بھی تھے. اب جب مٹی ڈالنے کی بات آئی تو قرآن کی آیت تو آ چکی تھی. 63 سال کے بعد قرآن کا آنا بند ہوا نا, مکمل قرآن آ چکا تھا, آیت بھی آ چکی ہے اور سب صحابی ہیں, یاد بھی ہے. کسی نے منہا خلقناکم نہیں پڑھا, وفیہا نعیدکم نہیں پڑھا, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری نہیں پڑھا.
نميتكم ومنها نخرجكم تارة أخرى کا مطلب یہ ہوا اسی مٹی سے بنایا گیا ہے, اسی مٹی میں لے جایا جا رہا ہے اور اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا. صحابی کو معلوم تھا کہ نبی اس مٹی سے نہیں بنائے گئے ہیں, نبی کا نور سے بنایا گیا ہے. جب سمجھ لیا اب اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, ایک جملے پر توجہ, جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو مؤذن کو, امام کو, پیر کو, صاحب شعور کو بلا کر کہا جاتا ہے اللہ کہہ دیجیے, صلاۃ پکار دیجیے, یا اللہ آمنہ بی بی کے گھر میں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کے متعلق ساری دنیا کہتی ہے کہ ہر تاج کی زمین کے سینے میں آ گئی, ہر تاج کی زمین کے سینے میں آ گئی اور خود جنت کا نیز بن کر مدینے میں آ گئی, خود جنت کا نیز بن کر مدینے میں آ گئی. اور پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا, پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا اور جتنی خوشبو تھی سب نبی کے پسینے میں آ گئی. کوئی بچہ بلایا نہیں جا رہا ہے, کسی بچے کو بلایا نہیں جا رہا ہے. آزان کہہ دو, کیسے بلایا جاتا, آزان کا وجود ہی نہیں تھا, کیسے بلایا جاتا, اذان کا وجود ہی نہیں تھا. اور میرے نبی کے بچپن میں اگر کسی نے اذان کہنے کی کسی میں اذان کہنے کی صلاحیت تھی تو لوگ تو موجود تھے, ابو طالب تو موجود تھے, عبد المطلب تو موجود تھے, لیکن کوئی کو خبر تک نہ تھی کہ آنے والا جو ہے وہ نبیوں کا نبی ہے, کسی کو خبر نہ تھی. اور قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں آئی تھی, اذان کا فلسفہ بھی کسی کو معلوم نہیں تھا. تو پھر کیسے ہونا, تو رب جانتا تھا کہ دنیا کے سب بچہ پیدا ہو تو میرا اور رسول کا نام لیا جائے. دنیا کا سب بچہ پیدا ہوگا تو میرے اور میرے محبوب کا نام لیا جائے گا, اور خود میرا محبوب پیدا ہو اس کا نام نہ لیا جائے گا. لہٰذا اللہ نے دیکھا سلام دینے والا کوئی نہیں ہے, اذان کہنے والا کوئی نہیں ہے, ایک جنت کے دروازہ کھولو اور فرشتہ کو کہہ دو کہ ہم نبی بی کے چھتے پر جا کے نعرہ لگا دے آنے والے ہیں. بتائیے ذرا, یہ محکم بشار نبی ہے کہ جن کی آمد کا احترام خود خدا نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ایک بات اور بولنے کی کوشش کریں گے. ہم روایتی انداز میں اس لیے نہیں بولنا چاہتے کہ سارے لوگ سنے رہتے ہیں, ہم نکات کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس نکات کے واسطے سے آپ کے پاس نقطہ رکھتے ہیں. یاد رکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو سب لوگ پسند کرتے ہیں. میں بھی جھک کے سلام کرتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کو. مصر کی زلیخا کی دوستوں نے, سہیلیوں نے دیکھا جب حضرت یوسف کو, ان کی انگلی کٹ گئی, نظر ان کے چہرے سے نہیں ہٹی. یہ دنیا جانتی ہے. بلا تمثیل سمجھیے, اپنے نبی کی محبت کو سمجھیے, اپنے نبی کے مقام کو, رتبے کو, معیار کو سمجھیے. میں معیار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کی خوبصورتی کو دیکھا تو انگلی کٹ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا, دیکھو دھیان دو, اس کا مطلب یہ ہوا جو کٹ جاتا ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتا ہے, جس کو دیکھ کے کٹا وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. بڑی اچھی بات بولنے جا رہے ہیں. جو کٹ جاتا ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتا, جس کو دیکھ کے کٹا وہ خوبصورت ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے دائی حلیمہ کے گھر میں رسول باوقار لیٹے ہوئے تھے, پالن جھول رہا تھا. میرے نبی کا ہاتھ ادھر سے ادھر جا رہا تھا. تو پھر جب ادھر سے ادھر جا رہا تھا تو اسی شہادت کی انگلی کو بھی دیکھا میں نے, ادھر سے ادھر جا رہا ہے. تو جدھر نبی کی انگلی جائے چاند ادھر ہی پیچھے پیچھے جائے. تو پھر دنیا یہ بھی جانتی ہے. بلا تمثیل بولیں گے, اے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھنے والی عورتوں, تم نے اپنی انگلی کاٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگلی کٹی ہے, تمہارا چہرہ بڑا خوبصورت تھا. میں نے یوسف علیہ السلام کو جھک کے سلام کیا. میں نے نبی کی بارگاہ میں جب حاضری دیا تو دنیا جانتی ہے نبی نے اپنی انگلی سے اشارے سے چاند کو کاٹا تھا. چاند کے 2 حصے کیے تھے. اب یہاں پر سمجھنے کی کوشش کرو, زلیخا کی سہیلیوں کی انگلی
تھی تو خوبصورت وہ انگلی نہیں تھی، بلکہ خوبصورت یوسف علیہ السلام تھے۔ یہیں پر میں نے کہہ دیا کٹنے والی چیز خوبصورت نہیں ہوتی، جس کو دیکھ کے کٹ جائے وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو یہاں میں نے دیکھا کہ کٹنے والا چاند ہے، انگلی نہیں کٹی ہے، تو میں نے باہر والے یوسف سمجھ لیا وہاں انگلی کٹی تھی، چہرہ یوسف خوبصورت تھا، اور یہاں چاند کٹا ہے، مصطفیٰ کی انگلی خوبصورت تھی۔ اس لیے میں بلا تفصیل بولنا چاہوں گا کہ جس ذات پاک مصطفیٰ کی انگلی کا یہ حال ہے کہ چاند اور ٹکڑے ہو جائے، پوری ذات پاک مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا؟ ہم آپ کو جھک کے سلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی کی محبت میں ڈوبنے کی توفیق و نصیب فرمائے۔ ذرا دل لگا کے تھوڑے پاک پڑھ دیجیے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی یہودی نے آ کے کہا یا حضور، اے حضور، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پر غور کیا ہے، اس میں یہ بات واضح ہے، ذرا دھیان دیجیے گا، یہ واضح ہے کہ یہ ستارے اپنی صحیح چال سے چلتے ہیں، تو اگر آفتاب پورب سے نکلتا ہے تو پچھم میں ڈوبتا ہے تو یہ سیدھی چال ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ جب میرے یہاں آفتاب ڈوب جاتا ہے تو کسی کے لیے آفتاب نکل بھی تو جاتا ہے، کسی کے لیے آفتاب نکل بھی تو جاتا ہے، یہ آفتاب کی الٹی چال ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کہا بالکل، تو کہا قرآن کی آیت سے یہ تو ثابت ہے کہ سیاروں کی سیدھی چال ہوتی ہے مگر الٹی چال سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کہ دیکھو، امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، کہا دیکھو اللہ کا کوئی بھی کام، اللہ کا کوئی بھی نظام بڑی مصلحت بھرا ہوتا ہے، اگر چال آپ ہی کرو گے تو پورا گول دائرہ نہیں بنے گا۔ بڑی اچھی بات بولنے جا رہے ہیں، ذرا نقطے پر دھیان دیجیے، اگر چال آپ ہی کرو گے تو پورا دائرہ نہیں بنے گا۔ تو کہا حضور یہ قرآن کی آیت ہے، کہا کہاں پر ہے؟ کہا سورہ یاسین کی آیت ہے، کہا کیا ہے؟ کلٌ فی فلک یسبحون، کلٌ فی فلک یسبحون، کہا اس میں کلٌ فی فلک، یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارے ستارے جو گردش میں ہیں وہ اپنے اپنے چال پر مقرر ہیں۔ بڑی اچھی بات کہا، تو گویا تم مانتے ہو کہ پورب سے آفتاب نکلتا ہے اور پچھم میں ڈوب جاتا ہے، یہ کلٌ فی فلک سے ظاہر ہو رہا ہے؟ کہا بے شک۔ تو کہا اب کیا پوچھتے ہو؟ کہا یہ پتہ چلانا ہے کہ پچھم میں جو ڈوبتا ہے تو پھر جو پورب میں نکلتا ہے وہ کس آیت میں داخل ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے امام غزالی خاموش رہے اور اس کے بعد کہا اسی آیت میں داخل ہے، اسی میں ہے، اسی میں ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کیسے؟ کہا کلٌ فی فلک کو الٹ کر بھی لکھو گے تو کلٌ فی فلک ہی لکھا جائے گا۔ پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ اللہ کا نظام کبھی گڑبڑ ہو نہیں سکتا ہے، مگر جیسے ہی میں نے دیکھا کہ جب کلٌ فی فلک کو الٹ کے لکھا جائے گا تو پھر وہی کلٌ فی فلک آ جائے گا، تو میں نے یہ پوچھا، عالم تصوف کا خدا سے پوچھا، یہ میرے خدا یہ گول دائرہ بنانے کا کیا معاملہ تھا؟ چاند کو بھی پورب سے نکال دیتا، سورج کو بھی پورب سے نکال دیتا، یہ گول دائرہ بنانے کا کیا معاملہ تھا؟ کہا گول کیسے نہیں بنائیں گے، ہم نے تو دنیا کو گول بنایا ہے، ہم نے تو آسمان کو گول بنایا ہے، ہم نے تو سورج کو گول بنایا ہے، ہم نے تو چاند کو گول بنایا ہے۔ میں نے کہا وہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب کو گول بنایا کیسے؟ تو کہا گول اس لیے بنایا کہ مرکز میں نبی کا نور رکھ دیا تھا، اور کسی کو ہم ادھورا نہیں چھوڑتے ہیں، پورا بنا دیتے ہیں۔ سورج کو بنایا تو مرکز میں نبی کے نور کو رکھا، چاند کو بنایا تو مرکز میں نبی کے نور کو رکھا، زمین کو بنایا تو مرکز میں نبی کو نور کو رکھا، اور جب نبی کی زبان پر دھیان دیا تو نبی نے پکار کر کہہ دیا اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا اور اس نور سے پوری کائنات کا وجود عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو مرکز
اب یہیں پر سوچنے کی بات ہے. اب ہم چاند کے پاس جا رہے ہیں. دیکھیں کتنے آدمی سمجھتے ہیں یہ چاند کیا ضرورت تھی زمین کا چکر لگانے کا, کیا ضرورت تھی زمین کے چکر لگا رہے ہو تم. چاند نے کہا کیا کرے. میں نے کہا یہ چاند تیرے لیے تو مرکری بھی ہے, تیرے لیے تو یورینس بھی ہے, تیرے لیے تو نیپچون بھی ہے, تیرے لیے تو پلیٹو بھی ہے, تیرے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کا چکر لگا سکتا تھا. کیا ضرورت تھی کہ زمین کا چکر لگا رہا ہے. چاند نے پیار سے کہا کہ نبیوں کا نبی کسی اور پر نہیں ہے, یہ زمین پر ہے. آپ بھی تو اسی کا کریں گے. سمجھنے کی کوشش کیجیے. نبیوں کا نبی کسی مرکری پر, کسی یورینس پر, کسی نیپچون پر نہیں ہے, بلکہ نبیوں کا نبی اسی دنیا اسرائیل پانی پر ہے, زمین پر ہے. اس لیے چاند نے فیصلہ کر لیا ہم زمین کا طواف نہیں کریں گے, ہم زمین کا طواف ہی کریں گے. وہ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نبیوں کے نبی, اللہ کا محبوب نبی اسی دیار میں لیٹا کرتا ہے. ایک بات اور ذرا غور کریں گے. جو بات آپ کے ذہن میں میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ کوئی روایت ہوتی ہے تو لوگ اس پر 10 طرح کی کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن جو بات سمجھانے کی ہوتی ہے وہ آپ کے ذہن میں جب جائے گی تو وہ نکلے گا نہیں. آخر وہ کون ایسی بات ہے یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آفتاب پورب سے نکلتا ہے. دیکھیں کتنا آپ بھی فالو کرتے ہیں. آفتاب پورب سے نکلتا ہے. یہ آفتاب تو اتر سے کیوں نہیں نکلا, تو پچھم سے کیوں نہیں نکلا, تو دکھن سے کیوں نہیں نکلا. آفتاب پورب ہی سے کیوں نکلا اور پچھم کی طرف کیوں جا کے ڈوبا. کبھی ہم نے سوچا جب ہندوستان کے زمین کے لوگ انتقال کرتے ہیں تو انہیں اتر سے دکھن لٹایا جاتا ہے, لیکن مدینے میں جب کوئی انتقال کرتے ہیں, مدینے میں جب انتقال کرتے ہیں تو مدینے میں لٹانے کا طریقہ اتر سے دکھن نہیں ہے. گیا والے, ہندوستان والے یا کہیں والے بھی خانہ کعبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انہیں انتقال کے بعد لٹایا جاتا ہے تو قبر میں لٹانے کا طریقہ ہے کہ اتر سے دکھن لٹایا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ کروٹ بدل دیا جائے تو چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے. اور مدینے میں لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں. مدینے میں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر اتر دکھن مدینے میں لٹا دیا جائے گا تو خانہ کعبہ ان کے کروٹ بدلنے سے ان کے چہرے کے سامنے نہیں آئے گا. ایسا جغرافیہ ہے. اب اللہ چاہتا تو نبی کو موت عطا کرتا تو مکہ میں کر دیتا, لیکن نہیں, ساری چیز کا نظام نبی کے حوالے سے, ساری چیز کا نظام. بڑی اچھی بات سمجھا رہا ہوں, سمجھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو مدینے میں موت عطا کیا. اللہ کے رسول پردہ فرمائے تو مدینے میں پردہ فرمائے. لٹایا گیا تو پورب سے پچھم لٹایا گیا. وہ اس لیے لٹایا گیا کہ جب پچھم سے پورب سے پچھم لٹایا جائے گا, نبی کروٹ بدلیں گے تو سامنے خانہ کعبہ ہوگا. یہ اس طرح کی جغرافی ہے اور اس طرح کی جغرافیت لٹایا گیا. اب بات سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آفتاب کو کہا کہ تو اتر سے نہیں, دکھن سے نہیں, مغرب سے نہیں, بلکہ پورب سے نکلے گا. سب سے پہلی زیارت نبی کے تلوے کی ہو جائے. زمانے کو اجالا کرے گا, نبی کے تلوے سے نور لے لے گا اور اسی نور سے زمانے کو بہربر کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفتاب کو پورب سے نکلوایا. وہ اس لیے نکلوایا کہ آفتاب پورب سے نکلے گا, نبی کا تلوہ اسی طرف ہوگا, وہیں پر سے آفتاب جلوہ لے لے گا اور اپنے جلوے کی روشنی سے تمام لوگوں کو بہربر کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح عقل و شعور و دانائی عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے, حق بولنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے, سچ بولنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور تمام تر کوششیں ہماری یہ رہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے نبی کی محبت ہی ہمارے دل میں جاگزین ہو جائے. وہی میرے لیے وسیلے نجات ہوگا اور ویسے ہی وہی میرے لیے مغفرت کا سامان مہیا کرے گا. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ لیا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک بات اور غور کیجیے, نبی ہم سے کیسے الگ ہے. آج کوئی بھی حافظ ہے بیٹھ کے ہمیں کوئی بول دے, پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے بول رہا ہوں,
کہ بغیر قرآن یاد کیے ہوئے اسے قرآن یاد ہوتا ہے؟ نہیں یاد ہوتا ہے، اسے رٹنا پڑتا ہے، اسے دہرانا پڑتا ہے، ساری آیتیں دہرائی جائیں گی اور تب جا کر اسے ایک آیت بمشکل یاد ہوگی۔ اور اس طریقے سے 4 سال 5 سال کے بعد ایک انسان حافظ قرآن ہوتا ہے۔ سوچئے دماغ سے ذرا سا، آج تک میرے رسول نے یاد کرنے کی غرض سے کسی قرآن کی آیت کو دہرایا نہیں، یاد کرنے کی غرض سے کسی قرآن کی آیت کو دہرایا نہیں، یہ تاریخ گواہ ہے۔ ایمان سے بولو، جب دہرایا نہیں تو وہ نبی میری طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نبی میری طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات اور سنیں، دنیا کی کتاب ہو یا خود قرآن ہو، آپ نے قرآن لیا نبی کی زبان سے یا دنیا کی کتاب دنیا کے مورخ سے لیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، آج یاد کیجئے، 5 سال کے بعد آپ پڑھنا شروع کیجئے تو آپ کی زبان میں لقنت آئے گا، ممکن ہے کہ آپ بھولیں، ممکن ہے کہ آپ کو متشابہات لگے، ممکن ہے کہ 7ویں پارے سے اٹھ کے 8ویں پارے میں چلے جائیں، لیکن اے میرے رسول، دنیا کا بچہ یاد کرتا ہے، اس کے باوجود اسے متشابہات کی صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے یا بھولنے کی منزل سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے تو یاد تو کیے نہیں تھے، یاد تو کیے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی لب پر وہ آیت آتی تھی نا تو اچانک اگلی آیت فوراً آ جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کے محبوب نبی کو تم یوں ہی نہ سمجھو، بلکہ ان کے پاس جو علم ہے وہ اکتسابی علم نہیں، اللہ نے انہیں وحی علم عطا کیا ہے، اور جب وحی علم عطا کیا ہے تو وحی علم کا مقام یہ ہے کہ دیکھو اگر اس زبان سے کچھ غلطی ہو جائے گی تو دنیا یہی کہے گی یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، اور ان سے بات غلط نکل جاتی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ تو نبی وحی علم کے مالک ہیں، لہذا میرے نبی جب پڑھتے تھے تو قرآن کی آیت یاد کر کے نہیں بلکہ قدرتی طور پر پڑھ دیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت عطا کی تھی۔ ایسے میں خود فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، کیا وہ نبی میری طرح ہو سکتا ہے؟ اب جہاں تک نماز کی بات ہے، ایک ایک آدمی ذرا غور سے سننے کی کوشش کیجیے گا۔ جہاں تک نماز کی بات ہے، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے ہیں اور آپ کو بھیجا بھی گیا تھا یہ حکم دے کے کہ جائیے آپ نماز پڑھائیے۔ حضور کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو اندر چلے آئے، ایک صف کو چیر کے اندر چلے آئے۔ ہم ہوں گے تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے، پچھلی صف میں، لیکن نبی کبھی پیچھے صف میں کھڑے نہیں ہوئے، آگے آئے، پھر آگے آئے، پھر آگے آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آگے آئے تو دنیا کو یہ محسوس ہوا کہ میرے نبی جب مسجد میں آ گئے تو یہ مسکرا رہے ہیں، اور جب مسکرا رہے ہیں مقتدی تو لوگوں کو لگا کہ یا اللہ یہ مقتدی نماز کی حالت میں بھی ہم مسکرا رہے ہیں۔ نماز اور محبت مصطفیٰ کو سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد جس پر تکرار ہے نا اس فیصلہ کیجیے، مسکرا بھی رہے اور نماز بھی ہو رہی ہے۔ نبی آگے چلے آئے، صدیق اکبر کو آہٹ لگی کہ لگتا ہے نبی آ گئے ہیں، تو صدیق اکبر امام ہے، مکمل قبلہ چھوڑ کے نبی کو دیکھنے لگے، قبلہ چھوڑ کے نبی کو دیکھنے لگے۔ تو صدیق اکبر قبلہ چھوڑ کے نبی کو دیکھنے لگے، تو نبی کو دیکھنے لگے تو مجدد دین و ملت کا وہ شعر ہمیں یاد آ گیا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ صدیق اکبر سمجھ لیتے ابھی روضہ تو بنا ہی نہیں، ابھی تو نفس نفیس کیوں نہ دیکھ لیتے ہیں، نفس نفیس کیوں نہیں دیکھ لیتے ہیں، اس لیے قبلہ ادھر ہے۔ میں نے عالم تصوف میں صدیق اکبر سے پوچھا، اے صدیق اکبر قبلہ کو کیوں چھوڑا؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا قبلہ کو کیوں نہ چھوڑتا، قبلہ کا قبلہ جو پیچھے سے آ رہا تھا، جو پیچھے سے آ رہا تھا، اس لیے صدیق اکبر پلٹ گئے۔ حضور نے کہا نماز بتا لو، نہیں کہا، حضور نے کہا اپنی جگہ پر رہیے۔ اس کے مطلب کیا ہوا؟ آداب اور محبت اپنے عروج پر ہے، آداب اور محبت اپنے عروج پر ہے۔ رسول خان بغل میں کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر نے نماز مکمل کی۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آج پہلی بار دو امام کے درمیان میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو صدیق اکبر کچھ نہ بولے۔ نبی کونین نے کہا گھبرائیے نہیں، ایک ہی امام کے پیچھے نماز ہوئی ہے، ایک ہی امام کے پیچھے نماز ہوئی ہے، سارے لوگوں کی نماز صدیق اکبر کی امامت میں، اور خود صدیق اکبر کی نماز میری امامت ہے۔ بولنا چاہیں گے، سارے مقتدی بھی ہنس رہے تھے۔ صدیق اکبر نے قبلہ چھوڑ کے اپنے رخ کو پلٹ لیا تھا،
قرآن کی آیت کا پڑھنا بھی چھوڑ دیا تھا، مکمل نبی کو نہا رہے تھے۔ اس نماز کو تو قبول نہیں نہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کوئی آدمی ایسا کرے تو اس کی نماز رہ نہیں جاتی ہے۔ میں نے عالم تصوف میں خدا سے پوچھا، اے خدا یہ نماز کیسے قبول ہو گئی؟ خدا نے پکار کر کہا کہ مصطفیٰ نے تحفے میں نماز دیا تھا، ہنسنا کسی اور کے لیے نہیں نہ تھا، یہ تو مصطفیٰ کے لیے نہ مسکرانا تھا، آرام مصطفیٰ کے لیے نہ تھا۔ اللہ تو خود فرماتا ہے رسول کی اطاعت میں خدا کی اطاعت پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے اور محبت رسول میں جینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق و عطیہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔